مختصر احکامات رمضان کے متعلقہ وہ تو پہلے بیان کیے گئے. آج جو بطور خاص دو چیزیں ذکر کرنا مقصود ہے. ایک تو ہے اعتکاف کے ذریعے. قرآن مجید نے اعتکاف کا لفظ ذکر کیا ہے. اس کا معنی ہے رک جانا، اپنے آپ کو پابند کر دینا، اپنے آپ کو سمیٹ لینا، اس حد تک سمیٹ لینا کہ ضرورت کے بغیر کسی سے بات تک نہ کی جائے، ضرورت کے بغیر آوارہ گردی نہ کی جائے، ضرورت کے بغیر گفتگو نہ کی جائے. یہ شرعی طور پر پابندیاں جو اعتکاف کی صورت میں لگائی گئی ہیں، ان کے لیے یہ صورتیں ضروری ہیں کہ جو بندے کی ضرورت نہیں، فضول کام، اس کی طرف توجہ نہ کرے، اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو پابند کرے، اپنے آپ کو محدود کرے. جو شتر بے مہار 11 مہینے گزار چکا ہے اور اس کے اندر جو اس کی عادت بن چکی ہے، اگر وہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اپنی عادتوں کو تکلف کر دے، چھوڑ کے اپنے آپ کو محدود کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا روزہ کوئی روزہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے روزے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں جو بندہ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے اور غلط کاری کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا. صرف کھانے پینے سے رک جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بندے کی اپنی ضرورت ہوگی تو ٹھیک ہے، ہوتی رہے، وہ ان کے یہ کام اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. رمضان کے مہینے میں اگر کچھ کرنا ہے، پابندی لگانی ہے، تو اس چیز کی پابندی کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے نظر کی حفاظت کرے، ہاتھوں اور پاؤں کی حفاظت کرے، منہ کی حفاظت کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت میں شمار کیا جا سکے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ اعتکاف یہ ایک شرعی اصطلاح ہے. چند دن یا چند وقت کے لیے، ٹائم محدود کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی علائشوں سے، گھر بار سے، بال بچوں سے، دوست احباب سے، کاروبار سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا. علیحدہ کر کے پھر وہ مسجد کے اندر اس انداز میں بیٹھے کہ مسجد کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو کلوز کر لیں، محدود بنا لیں. جتنا زیادہ تنگ سے تنگ جگہ کے اندر وہ بیٹھ کر اپنی یکسوئی، اپنی ذہنی سوچ اور اپنی اپروچ کو محدود کر کے، اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ گونگا بہرا بن کے بندہ، اندھا اور نابینا بن کے بندہ بیٹھ رہے، کرنے کو کچھ نہیں، یہ نہیں. اعتکاف کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو گونگا بہرا اندھا اور لگڑا لولا بنا لے. کس سے؟ دنیا کے کاروبار سے، بال بچوں سے، دوست احباب سے، معاملات میں، دنیا کے اندر رجحان کرنے کے مقابلہ دے. اور اس ٹائم میں کرے کیا؟ کرے یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرے، اپنے آپ کو کلوز کر کے، اکٹھا کر کے اپنی توجہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھ دے. بس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. یہ 10 دن کے لیے اس نے بھی پھر گنجائش رکھی ہے کہ 10 دن کی بجائے اگر کوئی بندہ 1 دن مکمل، 1 رات مکمل، یا اس میں سے بھی اگر کوئی تھوڑا ٹائم دے سکتا ہے، دینا چاہتا ہے تو وہ بالکل دے. لیکن اس کے شرائط یہ ہیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھلے وہ گھنٹے کے لیے آئے، وہ دنیاوی علائشوں سے پاک رہے مکمل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں ایک منت مانی تھی، وہ منت میری پوری ہو گئی، جو میرا کام تھا ہو گیا. منت یہ تھی کہ میں ایک دن کا، 1 رات کا، 1 دن کا نہیں، 1 رات کا
میں بیت المقدس میں جا کر اعتکاف بیٹھوں گا. آپ نے میں اوف میں نظریں کا اپنی نظر جو تو نے مانی ہے اس نظر کو پورا کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, بیت المقدس میں پہنچے, وہاں ایک رات کا آپ نے اعتکاف بیٹھے اور صبح اٹھ کے واپس آئے. یہ کم سے کم ایک حد آپ نے مقرر کر. ہمارے یہاں ان حالات میں اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ یہ ساری علیشیں, ساری بندے کی جو اس کی محنت مشقت ہے اس کو محدود کیا جائے, اور محدود اس حد تک کیا جائے کہ کسی بندے کے ساتھ گپ شپ لڑانے کا کوئی موقع اپنے آپ کو نہ ملے, محدود ہو جائے, انتہائی محدود. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنے آپ کو محدود کیا اور صف کی چٹائی کی ایک حجرہ نما حجرہ بنا لیا. اب صف کا حجرہ بنانا, چٹائی کا حجرہ بنانا, اس میں رسی کھینچ کے اس کے اوپر چٹائی ڈال دی, پردہ کر دیا, اور وہ پردہ اس انداز کا تھا کہ آپ جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک اوپر رسی سے نظر آتا تھا. اب اس سے اگر کوئی بہتر صورت بنائی جا سکتی ممکن ہے, یہاں جس طرح چادریں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں, رسی کھینچ کے لمبی کر لی جاتی ہے, اونچی کر لی جاتی ہے, یہ اسی تصور کا ایک نتیجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ کر تقریباً میری معلومات کے مطابق کسی بندے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے, کوئی تذکرہ نہیں آیا, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے مختصر سا مسئلہ باندھ دیا بس. حتیٰ کہ بیمار پرسی کرنے کے لیے بھی کہیں تشریف نہیں لے جاتے تھے. کوئی سرے راہ مل گیا بندہ بیمار تو اس کو ہاتھ پوچھ لیا بس, لیکن گپ شپ لگانے کے لیے نہیں, کیا حال ہے, بس اسی حد تک محدود رہی. اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ بندہ جتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محدود کر کے اللہ کے ساتھ تعلق رکھ سکنا ممکن ہے اس کے لیے, وہ اسی قدر اپنے آپ کو محدود کر دے. اچھا, پھر اتنا محدود کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات آپ نے, جس کو ہم تراویح کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیام اللیل کہتے تھے, اس کو تہجد بولتے تھے, اور تراویح کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. پہلے دن آپ نے تراویح پڑھائی یا قیام اللیل کیا تو جو اصل تہجد کا ٹائم ہے آپ نے اس سے کچھ تبدیلی کر دی. اگرچہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ من کل لیل قد اوتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تمام حصوں میں وطر ادا کی ہے. عشاء کے فوراً بعد بھی, عشاء کے گھنٹہ بعد بھی, 2 گھنٹے بعد بھی, 10 گھنٹے بعد تک, جو زیادہ سے زیادہ فجر تک کا ٹائم ممکن ہو سکتا ہے. لیکن اصل اس کا ٹائم وہ رات کے آخری تیسرے حصے کا ٹائم ہے. آخری تیسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا, ٹائم شروع ہو گیا. اب عشاء کے بعد عملی طور پر نفل پڑھنے کی اجازت دی اور آپ نے پڑھے. پھر فجر ہونے تک جب روزے دار روزہ رکھ کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے اس وقت تک وطر پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی بلکہ ہر حصہ رات میں آپ نے وطر ادا کی ہے. جس طرح موقع ملتا گیا, سفر میں ہیں تو جس طرح موقع ملا, حضر میں ہیں جس طرح طبیعت کو تقاضا ہوا, وہ اسی طرح ہر لمحے ہر وقت وطر ادا کیا. اب رمضان کی حالت میں بطور خاص جو آپ نے عملی تربیت کرنے کی کوشش کی وہ 23ویں رات کو آپ نے عشاء کے بعد وطر پڑھائے. لیکن لوگ عمومی طور پر عشاء سے فارغ ہو کر جا چکے تھے. اطلاع کوئی نہیں تھی, پہلے سے اعلان کوئی نہیں تھا,
اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام شروع کر دیا۔ جو بندے 2 4 5 10 جتنا مقدر تھا جس کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حجرہ مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر۔ تقریباً آدھی رات تک آپ نے نماز مکمل کر دی۔ ہر کوئی چلا گیا۔ 24 کو پھر آپ نے وتر نہیں پڑھائے، خود پڑھے۔ 25 کو وہ جاگنے کی رات تھی، جاگنے سے مراد عبادت کی رات تھی لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ لوگوں کو مزید پتہ چل گیا کہ آپ نے کل نماز پڑھائی تھی۔ پھر جو گزشتہ رات ہے 24 کی، کچھ لوگ جمع ہو گئے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام نہیں کیا۔ لوگ باہر بیٹھے گھنگورے مارتے رہے، کھانستے رہے، کوئی ادھر کھانسی شروع کر لی، کسی نے ادھر کھانسی شروع کر لی۔ وہ اس بات کے پیش نظر کہ شاید آپ کہیں آرام نہ کر رہے ہوں، اور اگر آپ اٹھے تو کل کی طرح آپ پھر آج ہمیں پھر نماز پڑھا دیں۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا کسی بات کا۔ وہ ساری رات اس انتظار میں رہے، آپ اپنے حجرے میں مقیم رہے۔ صبح ہو جانے کے بعد، نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری رات کی کھانسی سنتا رہا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عبادت فرض نہ کر دے۔ اب دیکھیں، پوری رات میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، ان کی گھنگوروں کا جواب نہیں دیا۔ فجر کے بعد آپ نے اطلاع دی کہ ایسا ویسا ہوا ہے، میں یہ سنتا رہا ہوں۔ اس سننے کے بعد یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد یہ اطلاع دی۔ رات بھر آپ نے کسی بندے سے کوئی کلام نہیں کی۔ یہ بات بطور نقطہ کے یاد رکھیں کہ جو عبادت کی رات ہے، ساری رات لوگوں کی تکلیف، ان کا شوق، ان کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا رہا، لیکن آپ نے کسی سے بات نہیں کی۔ یہ اعتکاف ہے۔ اس کے بعد 26 تاریخ تھی، پھر آپ قیام نہیں فرمایا۔ قیام نہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ شامل نہیں کیا، خود تو آپ نے عبادت کی، نماز پڑھتے رہے۔ 27 کو پھر آپ نے دوبارہ یہ کام شروع کیا، اور تیسری رات میں آپ نے ساری رات نماز پڑھائی۔ البتہ 25 میں ایک بات ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی تو آدھی رات سے کچھ آگے تک وقت گزر چکا تھا۔ جب آپ نے 11 رکعت مکمل کر لی، سلام پھیر لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ بقیہ حصہ رات کا جو آدھی رات سے اب ہم آگے نکل چکے ہیں، تھوڑا سا حصہ باقی ہے، اگر بقیہ حصہ رات بھی آپ نماز پڑھا دیتے تو بڑی اچھی بات۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ جو بندہ امام کے ساتھ نماز پوری کر لیتے، امام کے ساتھ نماز پوری کر لیتے، امام نماز پوری کر کے واپس چلا جاتا ہے، اور مقتدی بھی نماز مکمل کر کے واپس چلا جاتا ہے، بقیہ حصہ رات جو گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے باقی بچ گئے ہیں، وہ اس بندے کے لیے اللہ کے ہاں قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ آج ساری رات قیام میں رہا، حالانکہ اس نے آدھی رات سے کچھ آگے تک قیام کیا، لیکن چونکہ وہ رات کی جو ذمہ داری ہے اس کی پوری کر چکا، آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ امام کے ساتھ پوری کر لے اور پوری کر کے واپس چلا جائے تو بقیہ حصہ رات اس کے لیے قیام لکھ دیا جائے۔ میں یہاں 2 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی، البتہ ایک بندے نے سوال کیا کہ اس کے سوال کا اتنا ہی جواب دیا ہے، اتنا مختصر جواب دیا، لمبی چوڑی تفصیل نہیں بیان کی، مسائل ذکر نہیں کیے، وعظ نہیں کیا، لوگوں کو بیٹھ کے ارد گرد اکٹھا کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، فلاں مسئلہ اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے۔ وہ جو لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی وہ پوچھ لیتے تھے، البتہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ جو بندہ نماز پوری کر لے، امام پوری کر کے واپس جائے تو بندہ بھی چلا جائے، اس کا بقیہ اشارات کیا دے دیا جائے۔ بس تو فکر نہ کر، تو جو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تو فکر نہ کر، مطلب یہی تھا کہ ابو ذر نے جو کوئی سوال کیا کہ بقیہ اشارات آپ نماز پڑھا دیتے تو اچھا تھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر، تیرا رات کا قیام لکھ دیا۔ یہاں دو چیزیں ذکر کی گئی، ان کی طرف آپ توجہ کریں۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ دستور جو بنا ہوا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لی پھر پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، اب امام قرات کر رہا ہے، جب رکعت پوری ہونے کا وقت آیا تو فوری طور پر اٹھے اور دھوکہ دینے کے لیے وہ قیام میں شامل ہو گئے۔ اب قیام میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو قیام کے اندر تلاوت سنی جانی تھی وہ اس نے الگ سے بیٹھ کر سنی ہے، وہ الگ سے ٹہل کے سنی ہے، لیٹ کے سنی ہے، وہ قیام میں وہ چیز شامل نہیں ہوگی، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ وہ جتنا 1 منٹ 2 منٹ 2.5 منٹ 5 منٹ وہ رکعت کے ساتھ شامل ہو کر اس نے قیام کیا ہے، بس اتنا حصہ ہی ثواب ملے گا، بقیہ حصہ اس کا قیام نہیں ہوگا۔ یہ عام طور پر ہمارے اس میں مساجد میں جو روٹین بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح وطر کی کیفیت ہے، 3 وطر ادا کرنے ہیں، اب بابا جی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ 3 وطر ادا نہیں کر پا رہا، 1 وطر بھی چونکہ جائز ہے اس لیے امام تو پڑھائے گا 3 وطر، وہ بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا بیٹھا جب امام تیسری رکعت کے قیام کا آخری حصہ آ جاتا ہے فٹافٹ اٹھا اور 1 وطر پڑھ کے سلام دے دیا۔ یہ کوئی وطر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے امام سے کم نماز پڑھنے کا، جو امام پڑھا رہا ہے اس سے کم تعداد یا کم وقت قیام کر کے نماز پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ امام سے زیادہ پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو امام اگر مسافر ہے تو پھر بھی وہ پوری نماز پڑھتے تھے، اگر امام مقیم ہے تو پھر بھی پوری نماز پڑھتے تھے۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو جتنی امام کی نیت ہے، جتنا امام نے پڑھنا ہے اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ اگر امام درمیان میں سلام پھیر دیتا ہے، وہ مسافر ہونے کی وجہ سے 2 رکعت ادا کرتا ہے، تو پیچھے کھڑے ہونے والا مقتدی وہ چونکہ مقیم ہے یا امام مقیم ہے تو پیچھے کھڑا ہونے والا مقتدی مسافر ہے، وہ آخری 2 رکعتوں میں شامل ہو کر اس کے ساتھ ہی سلام پھیر دے۔ امام 4 پڑھے اور وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر لے اور آنکھوں پر لعاب دہن لگا کر شہیدوں میں نام لکھوا لے، وہ نماز نہیں ہے۔ امام جتنی پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ مکمل کرنی ہے، اور شروع سے تکبیر تحریمہ کی اہمیت اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ تکبیر تحریمہ کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے وہ ٹائم ضائع کر دے تکبیر تحریمہ کا تو وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ اس میں شامل نہیں ہو پائے گا۔ ہاں ایک بندہ آیا ہی بعد میں ہے، جس وقت وہ آیا وہ اسی وقت تکبیر تحریمہ اپنی شروع کر دے تو اس کو ثواب ملے گا۔ پیچھے کیوں نہیں آیا، وہ کیوں دیر کر دی، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم اس کی اسی وقت سے سٹارٹ لینا شمار کر دیں گے کہ یہ بندہ اب پہنچا ہے، اس نے اب نماز شروع کی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ امام کے ساتھ پوری کر لیتا ہے، وہ پوری کب کرتا ہے؟ اس میں کمی بیشی نہیں کرتا اپنی طرف سے، جس طرح امام پڑھ رہا ہے وہ امام کے ساتھ مکمل کر لیتا ہے، بقیہ اشارات اس کا قیام لکھ دیا۔ اب ہمارے یہاں ایک اور دستور ہے کہ ساری نماز امام کے ساتھ پڑھ لی، وتر چھوڑ دیے، وہ فجر میں اٹھ کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ عادت ہے فجر میں اٹھنے کی۔ اب اگر رمضان میں فجر میں اٹھنا چھوڑ دیا جائے تو اس بندے کی عادت جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، یہ جذبہ بڑا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو جو قیام کرتا ہے فجر میں اٹھ کر اس کے جذبے کو قبول فرمائے، اس کو توفیق دے۔ ہر بندے کو اس کے اچھائی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ معاونت کرے، ہماری یہ دعا ہے۔ لیکن
یہ طریقہ کار دو نقصان رکھتا ہے. ایک نقصان تو یہ رکھتا ہے کہ اس نے امام کے ساتھ نماز پوری نہیں کی بلکہ امام کے ساتھ وہ ادھوری چھوڑ کے پیچھے چلا گیا. اب وہ فجر میں اٹھے گا. فجر میں اٹھنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر اس نے فجر میں اٹھ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز جو امام کے ساتھ وہ پوری نہیں کر چکا اس کا ثواب اس کو مکمل رات کا ثواب نہیں ملے گا. جو وہ جا کے سو گیا وہ سوتا ہوا لکھا گیا ہے. جتنا ٹائم اس نے امام کے ساتھ گزارا وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ سو گیا. اب فجر میں اٹھ کے اگر وہ دوبارہ نماز شروع کرتا ہے تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے رات کو اس کے لیے لکھنا تھا وہ نہیں ہوا. رات کو اگر وہ لکھا جاتا تو عند اللہ وہ ثواب اس کا مکمل ہوتا اور پوری رات کا اس کا ثواب ملتا. اب اس نے ادھورا چھوڑ دیا ہے. اب فجر میں اٹھ کے اپنے ٹانگیں تھکاتا رہتا ہے. وہ 2 رکعت پڑھ لے, 4 پڑھ لے, 10 پڑھ لے, جتنا چاہے پڑھ لے. وہ اللہ چاہے ثواب قبول کرے, اللہ چاہے نہ کرے, وہ اس کی منشا ہے, اس کی مرضی ہے. بندے کا اخلاص اس میں کتنا ہو, سنت کے مطابق کتنی ہو, یہ اللہ جانے اور وہ جانے. بہرحال وہ مشکوک ٹائم اس معنی میں کہ اس کا قیام جو ہے وہ فرضی طور پر اس کی قیام جو ہے لکھا نہیں گیا رات کو. اب لکھا جائے, درمیان میں جو گیپ ہے وہ تو سوتا رہا. اس صورت میں گیپ نہیں تھا کہ امام کے ساتھ اس نے مکمل کی ہے تو وہ مکمل رات کا ثواب مل گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ فجر میں اٹھ کے اکیلے پڑھتا ہے جماعت کا ثواب بھی کیا, اور پھر وہ اپنی روٹین اگر قائم رکھنا چاہتا ہے کہ میری رات کی نماز کی روٹین ختم نہ ہو تو رات کا قیام تو لکھ دیا گیا. وہ اتنا اٹھ جائے, جاگ جائے, جاگ جانے کے بعد وہ اور کام کر لے, قرآن کی تلاوت کر لے, ذکر اذکار کر لے, اپنی اور ضرورت پوری کر لے. وہ قیام تو اس کا رات کا لکھ دیا گیا, وہ مقیم ہے, رات کو قیام کر رہا ہے. اور پھر یہ قباحت بھی نہ رہی کہ وہ وتر پڑھنا چاہتا تھا, وتر اس نے چھوڑ دیے رات کو, یا اس نے وتر میں گھپلا کیا کہ وہ 3 وتر امام پڑھانا چاہتا ہے, وہ ایک پر اکتفا کر رہا ہے اور وہ ایک بھی ادھورا امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا, تکبیر تحریمہ سے پیچھے رہ گیا. کتنا نقصان ہوا. اس بات کو بطور خاص آپ سمجھیں, نوٹ کریں. اپنی طرف سے کوئی بندہ بطور خاص عبادت وغیرہ جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں میرا فائدہ ہونے والا ہے, اس کے لیے جب تک پیچھے کوئی دلیل نہ ہو اپنی مرضی سے بندہ اضافہ نہیں کر سکتا. جب تک پیچھے دلیل نہ ہو اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتا. یہ اجتہاد اس کا غلط ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس کا فیصلہ کرا دیا. اب اس کے بعد جب اس کا رات کا قیام لکھ دیا گیا, نماز مکمل ہو گئی. وہ قیام ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر محدثین, دیگر یعنی صحابہ کرام بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ساری رات جب قیام کیا تو اس پوری رات کے قیام میں آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. نمبر 1, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا قیام کیسا تھا؟ یہ رمضان کی بات تھی یا رمضان کے علاوہ کی بات تھی, یہ کوئی تذکرہ نہیں ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی رات کا قیام کیسا تھا؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی رات کا قیام رمضان اور غیر رمضان میں, جبکہ رمضان میں تراویح ہم اس کو کہتے ہیں, غیر رمضان میں تہجد کہتے ہیں, غیر رمضان میں اس کا قیام اللیل کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھا. آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. بات جس طرح دن کے اندر 4 فرض, 2 فرض, 3 فرض یہ مکمل نماز ہے, اس کے ساتھ سنتیں وغیرہ ہیں, وہ جتنا کوئی بندہ اضافی نوافل وغیرہ کا ٹائم نکال لیتا ہے وہ سب نماز. لیکن اصل نماز جو ہے وہ صرف 11 رکعت, وہ صرف 4 رکعت ہیں یا 3 رکعت ہیں مغرب کے, فجر کے 2 رکعت ہیں. یہ رکعت یہ ہے فرائض. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو پوچھنا ہے وہ ان فرائض کے بارے میں پوچھنا ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے. ان میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی.
وہ بندہ اپنی ذمہ داری پوری کر لے، بقیہ جتنا وہ گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کے موقع پر 2 رکعتیں پڑھی ہیں سنت کے طور پر، یا 4 پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اضافی چیز ہے، وہ جتنا چاہے گا کر لے گا، نہیں کرے گا تو اتنا ثواب کم ہو جائے گا۔ لیکن فرائض میں اگر کمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ثواب کی پڑتال کرے گا کہ ثواب تو نے جو لینا ہے وہ فرائض کی حد تک تو نے کتنا ادا کیا۔ نوافل اس کے ساتھ اگر ہیں تو فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے توجہ کی وجہ سے، خیالات منتشر ہونے کی وجہ سے، یا اور کوئی وجہ بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو منظور نہیں ہوتی، ان کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے نوافل، سنتیں اور اس کے علاوہ جو عبادت وہ کرے گا وہ اس کی ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے مکمل ہوں گی۔ یہ باتیں آپ اچھی طرح سمجھیں، عام حالات میں ان باتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ آج ایک موقع ہے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اصل مقصود کیا ہے، یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں اس میں اصل مقصود کیا ہے۔ مقصود ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرائض کی ادائیگی میں جتنا راضی ہوتا ہے، نوافل اس سے زائد چیز تو ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اصل مقصود اس صورت میں نماز کے فرضوں میں یا کسی بھی فرض کے اندر کوتاہی کر کے وہ نوافل ادا کرتا رہے تو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ ثواب اصل میں اس وقت ہوگا جب فرض پورا ہو جائے گا۔ اس طور پر اب آگے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز آپ نے پوری کر لی، امام بھی مکمل کر کے چلا گیا، مقتدی بھی نماز مکمل کر کے چلا گیا، بقیہ اشارات قیام لکھ دیا گیا۔ صبح ایک بندے کی روٹین ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ اٹھ جائے، اس میں منع نہیں ہے، لیکن وہ کوئی اور کام ذکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا۔ رات بھر قیام کر کے وہ 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں ادا کرتے تھے۔ باقی رہی یہ کہ 20 رکعت میں دکھ سے یہ بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی مہربانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے ہاں قبول وہی عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کا عمل یا آپ کے سامنے عمل کیا گیا، بس وہ شورٹی ہے، قبولیت کی شورٹی ہے، اس میں کبھی کوتاہی نہ ہو کس چیز کی، سنت کے ادا کرنے میں۔ اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، مثلا وضو ہے، مثلا استنجا ہے، پیشاب پخانا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سے بندہ فارغ البال ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کرے، سنت کے مطابق کرے، پھر تو ہے بات اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ اگر سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یا آپ کے عمل کے مطابق وہ عمل قبول نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل سے مراد تھی عید البقر، کل عید الاضحیٰ کے دن جو ہم سب سے بڑا نیکی کا کام کریں گے وہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اس کے بعد نمبر 2 جو سب سے بڑا کام ہوگا وہ قربانی ذبح کی جائے گی۔ ایک بندہ صحابی رسول ہے، اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، نظریات میں کوئی شک نہیں، بدعت وغیرہ وہاں تھی نہیں۔ اس دور میں وہ رات کو اٹھا، اس نے قربانی کی، بکری ذبح کی، گوشت بنایا، گوشت بنا کے ٹوکرا سنبھالا، اٹھا، فجر ہوئی، جا کے نماز ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور اس کے بعد ہر بندہ گھر چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر جانے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا ایک بندہ سر پہ ٹوکرا اٹھائے ہوئے وہ کنڈا کھڑکا کے ہر بندے کے گھر میں گوشت تقسیم کر رہا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ گوشت ہے۔ کاہے کا گوشت ہے؟ یہ قربانی کی۔ کسی نے ابو برزہ رضی اللہ عنہ، بلاؤ اس کو، آ گئے، ہاں میں ابو برزہ، ہاں جی میں نے قربانی کی۔ کب؟ آدھی رات کو اس نے قربانی کی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جی قربانی کے بعد یا عید پڑ چکنے کے بعد ہر بندہ قربانی کرے گا جس نے کرنی ہے، میں بھی قربانی کروں گا۔ کسی بندے کے دوست کہ ہاں اس کا گوشت 10 منٹ پہلے پہنچ جائے گا، میرا گوشت 10 منٹ بعد پہنچ جائے گا،
کسی کے ہاں میرا پہلے پہنچ جائے گا، کسی دوست کا بعد میں پہنچے گا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو مقدس مطہر لوگوں کا اجتماع ہے، آسمان کے چھت اور زمین کے فرش نے ان لوگوں سے بہتر کوئی بندہ نیکی میں نہیں دیکھا۔ ان کے ہاں سب سے پہلے ان کی خوشیوں میں میرے قربانی کا گوشت پہنچے، تاکہ ان کی خوشیوں میں سب سے زیادہ پہلے شریک۔ آپ نے سنا ارشاد فرمایا تل کا شاۃ اللہ، یہ قربانی کی جو تو نے ذبح کی ہے یہ گوشت کی بکری تھی، وہ تو نے دوستوں کو کھلا دیا، باقی آپ کھلا دو گے، قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تھا کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جو نیکی کا کام کریں گے ہم، وہ ہوگا 2 رکعت نماز، اس کے بعد سب سے بڑی نیکی وہ ہوگی قربانی۔ اس نے یہ دونوں کام کیے، اس نے یہ دونوں کام کیے، لیکن الٹ پہلے قربانی بعد میں دو رکعت نماز۔ حالانکہ کیا تھا؟ پہلے 2 رکعت نماز بعد میں قربانی۔ اس نے دونوں کام کیے لیکن الٹ، جان بوجھ کے مخالفت نہیں ہے، صرف اپنے دل کا جذبہ ہے، نیکی ہے، وہ اس کو نیکی سمجھتا تھا، اور واقعتاً یہ نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کسی مسلمان کو گوشت کھلائیں آپ، جبکہ بنی اسرائیل کی ایک غلط کار عورت، اس نے کتے کو پانی پلایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فغفر اللہ لها فشکر اللہ لها، اللہ نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ غلط کار عورت عام حالات میں گناہ کرتی رہتی، اس کے گھر کا خرچہ ہی اس گناہ کے ذریعے چلتا ہے۔ فرمایا اس نے، اللہ نے کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں اس عورت کا شکر ادا کیا کہ تو نے، تیری بڑی مہربانی، تیرا بہت شکریہ، تو نے میری مخلوق میں سے بھلے وہ ایک رذیل، ایک گندا ناپاک پلید کتا ہے، اس کو تو نے پانی پلایا، جا میں نے تیرے گناہ معاف کر دی۔ اب ادھر کیا ہے؟ مقدس مطہر اور آسمان کی چھت اور زمین کے فرش نے جن سے بہتر بندہ کوئی دیکھا نہیں، ان کو گوشت کی بوٹیاں کھلائیں۔ آپ نے یہ گوشت کی قربانی تھی، قربانی، یہ گوشت کی بکری تھی، قربانی نہیں۔ صرف اتنا سے فرق، نہ پیچھے اس کے اخلاق میں کوئی فرق ہے، نہ اس کی نیت میں کوئی فرق ہے، نہ اس کے تقوی میں کوئی فرق ہے، پوری کی پوری عبادتیں اس کی صحیح ہیں، وہ صحابی رسول ہے، بخشی ہوئی روح ہے، اللہ پاک کے رسول نے ان کے لیے خوشخبری عنایت فرما دی کہ یہ بندے بخشے ہوئے ہیں۔ اب لیکن یہ عمل قبول نہیں ہوا، یہ عمل قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کیا، صحیح اس نے، لیکن الٹ کر دیا۔ جو کام پہلے کرنا تھا وہ بعد میں کیا، جو بعد میں کرنا تھا وہ پہلے کیا۔ اس لیے اپنے اعمال میں انتہائی حساسیت کے ساتھ کوشش کر کے، پوچھ کے، مسئلہ پوچھ کے، حوالہ پوچھ کے، خود پڑھ کے، جو ممکن ہو سکتا ہے آپ اس کی تحقیق کر کے اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جو عمل میں کر رہا ہوں کیا واقعتاً اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ٹھپا ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بالکل بیکار، جس کو آپ اچھا سمجھیں گے ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو، اللہ کے ہاں بھی اچھا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہو۔ ضمانت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، جتنا اس بات پر زیادہ زور دیا جائے گا اتنا ہی بندے کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب قربانی سے بڑا عمل عید والے دن کیا ہو سکتا ہے؟ قبول نہیں ہوا۔ اس بندے نے پھر کوشش کی، ایک اور بکرا پیش کیا، پھر اس کو اجازت دی، آپ نے فرمایا کہ عام حالات میں تو یہ جو تو بکرا پیش کر رہا ہے، عام حالات میں اس کی قربانی نہیں، کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، عمر تھوڑی ہے، وہ موٹا تالا اچھا خاصا، لیکن صرف بطور خاص اسپیشل کیس تیرے لیے اس کی اجازت ہے، تیرے بعد کسی دوسرے کے لیے ایز اے اسپیشل کیس، کیونکہ وہ غلطی کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس غلطی کو غلطی سمجھا کہ اس کے اخلاص میں کمی نہیں، لہذا ایک کمی کوتاہی والا جانور وہ اس کو قبولیت میں شامل کر لیا گیا کہ بطور خاص تیرے لیے اسپیشل اجازت ہے۔ اب اس حد تک تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی رعایت کرتا ہے، لیکن جو بندہ الگ تک وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہوا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح وطر کے لیے میں نے کہا کہ وہ امام سے پیچھے رہ گیا، 2 رکعت اس نے نہیں پڑھی،
تیسری رکعت میں کیا ہو گیا؟ امام نے 3 مکمل کی، اس کی تیسری رکعت ادھوری، اس لیے کہ قرات ہو چکی، پہلے وہ شامل ہو گیا، پہلے شامل نہیں ہوا، جب اس نے شمولیت اختیار کی تو اس وقت امام آدھی رکعت نماز پڑھ چکا تھا، اب اس نے صرف سلام پھیرنا ہے ساتھ اور فارمیلٹی پوری کرنی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح تمام کام جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے جائیں گے، بس وہی عمل قبول ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ زمین تیرے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، انبیاء کو لایا جائے گا اور گواہ کو لایا جائے گا، گواہ آئیں گے، وہ بندہ ٹریس کریں گے کہ واقعی یہ بندہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کا کاروبار ہے، یہ آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کو سامنے لایا جائے گا کہ دیکھو جی یہ جو عمل کر رہا ہے یہ سنت کے مطابق ہے، اگر سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو انبیاء علیہ السلام کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے کہ یہ فلاں بندے کی 11ویں دیتا تھا، فلاں بندے کے نام کا یہ چڑھاوا چڑھاتا تھا، فلاں بندے کے مزار کا یہ بڑا مخلص بندہ تھا، یہ کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتا تھا، ہر بات میں آپ کو دعوت دیتا تھا، آپ کے نام کا یہ کرتا تھا، آپ کے نام کا کوئی روح رعایت نہیں، وہ سنت کی رعایت وہاں کی جائے گی۔ بس جو بات اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے کہ یہ میری سنت کے مطابق ہے، وہ قبول، جو نہیں ہوگی وہ قبول نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر میں ایک نشانی دے رہی ہوں، وضو کرتا ہے بندہ، وضو کر لیا، اب اس کے بعد مکمل ہو گیا مسح، آخر میں یہ بھی کر دیا، کسی حدیث میں کوئی ترتیب نہیں، اس طریقے کا کسی حدیث میں کوئی ترتیب نہیں۔ فقہاء نے لکھا، کیوں لکھا، اس کی بنیاد پہ کیا ہے، بس لکھ دیا ہے، کوئی بنیاد نہیں۔ یہ ایک بات ہے، پاؤں سے لے کر سر تک، رات کو سونے سے لے کر فجر تک، دن کے اجالے میں دن سے لے کر شام تک، جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا جائے گا وہ عمل قبول نہیں۔ اس لیے یہ موقع ہے، جس طرح فضائل میں بڑی لمبی لمبی چھلانگیں ہیں، چھلانگیں ایک عمل کے بدلے میں 70 گنا، پھر آگے بڑھیں، اس کا اخلاص، اس کی نیکی، اس کی کوشش، اس کی تکلیف، سب کچھ ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کاؤنٹ کر کے 700 گنا تک ثواب ملنے کی توقع ہے۔ ایک عمل کر لیا، ایک عمل کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان تمام چیزوں کو، ہلکی ہلکی معمولی معمولی چیزوں کو کاؤنٹ کر کے ایک عمل کے بدلے میں 70 گنا، 70 سے آگے بڑھے تو 700 گنا تک اس کو ثواب دیتا ہے۔ اب یہ ذرا اس کو ریورس کر لیں، سنت کے خلاف ہو جائے، اس کے پیچھے بدنیتی کتنا ہے، اس کے پیچھے اللہ کے رسول کے مقابلہ میں قوم پرستی کتنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کے مخالف وہ مسلک پرستی کتنا ہے، امام پرستی کتنا ہے، غوث کتب ابدال پرستی کتنی ہے، اپنے دل کے جذبات جو نیکی والے اٹھے ہوئے ہیں وہ کتنا ہے، ان تمام چیزوں کو کاؤنٹ کر کے ریورس گیئر لگا کر وہ 700 گنا پیچھے عام حالات میں جا سکتے ہیں۔ بطور روزہ، روزے کے اندر عمل، اس میں فرمایا ہے جی اس کا کوئی پیمانہ نہیں، یہ میری ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ جتنا جتنا کوئی بندہ میری ذات کی خاطر دکھ اٹھائے گا، جو معیار میری ذات کی خاطر قبولیت کے لیے کوشش کر لے گا، میں اس کو اپنا ذاتی عمل سمجھ کر، ذاتی کام سمجھ کر اس کو میں ثواب دوں گا، اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں، نہ 700 گنا، نہ 800 گنا، نہ 1000 گنا، کوئی پیمانہ نہیں۔ میں دے دوں تو 1,00,000 گنا دے دوں، جس طرح میری مرضی۔ فرمایا نیک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، حوصلہ کرتا ہے، اس بندے کے اعمال عام حالات میں دیکھے جائیں تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کو جنت میں کوئی اعلیٰ مقام دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ
چاہتا ہے کہ اس بندے کو اس سیڑھی پر 10ویں سیڑھی سے اوپر لے جانا، 100ویں سیڑھی سے، 1000ویں سیڑھی سے، 1,00,000ویں سیڑھی سے اوپر جنت میں جگہ ملنی چاہیے. اس کے عمل اتنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تکلیف ہو جاتی، بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، نقصان ہو گیا، کسی طور پر اس کو ذہنی ٹینشن پہنچا دی گئی. وہ ان تمام معاملات میں صبر و سکون کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، موت آ جاتی. فرمایا پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جمپ لگا کے جہاں اس کی منشا ہے وہاں تک پہنچا صبر کے بدلے. قرآن مجید نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جاتا ہے بغیر حساب، اس کے لیے کوئی پیمانہ مقرر نہیں. اسی طرح یہ رمضان کی نمازوں کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر، باقی معاملات میں کوئی پیمانہ مقرر نہیں. وہ جتنا کسی کا خلوص ہوگا اللہ کے رسول کی سنت کی مطابقت ہوگی، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اس کو جو چیزیں تکلیف پہنچائیں گی، برادری چھوڑنا پڑی، جماعت چھوڑنا پڑی، اور دوست احباب چھوڑنا پڑے، نقصان اٹھانا پڑا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو یوفی الصابرون اجرہم، ان کا اجر دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو بغیر حساب. اس کا کوئی حساب نہیں، کوئی پیمانہ نہیں. ان تمام چیزوں کا ذہنی طور پر آپ تیار ہو کر سوچیں سمجھیں. اس کے ساتھ ساتھ فطرانے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے فطرانہ فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے پر فرض ہے. بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، غلام ہے، آزاد ہے، ہر بندے پر. کب فرض ہے؟ جب رمضان مکمل ہو گیا. کیوں فرض ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ فطرانہ رمضان کے اندر، روزے کے اندر جو کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ کو جو معیار مطلوب ہے اس معیار مطلوبہ تک بندہ نہیں پہنچ پایا. اخلاص میں، روزے کے عمل میں، کمی کوتاہی میں جو معیار اللہ کو چاہیے وہ نہیں مل سکتا، اس بندے کو حاصل نہیں. یہ اس کی کمی کوتاہی کو پورا کرنے. نمبر 2، تومۃ للمساکین، مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے یہ فطرانہ ادا کرنا ہے. کھانا کھلانے کے لیے. کیوں؟ تاکہ عید والے دن کوئی بندہ بھوکا نہ رہے. اور مسکین وہ ہے جس کے گھر کا خرچہ تو ہے، چلتا بھی ہے، لیکن پوری نہیں ہوتی. چادر ہے تو قمیص نہیں، قمیص بھی ہے تو جوتا نہیں، بچہ ہے سر پہ ٹوپی نہیں، اور کوئی ضرورت، سالن ہے تو روٹی مکمل نہیں، روٹی ہے تو سالن مکمل نہیں. اس طرح کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. ایک ہے عیاشی کی ضرورتیں، وہ نہیں بات، بنیادی ضرورتیں. مسکین وہ ہے جس کی عیاشی کرنا ہے تو اپنے مطلب سے آپ کرتا رہے، اللہ کو جواب دینا ہے اسے. یہاں بنیادی ضرورتیں کہ معاشرے کے اندر کوئی ایسا بندہ جو عید والے دن بھی بیچارہ بھوکا رہ جائے، کتنی کم بختی اور کس قدر اس معاشرے کی کمزوری ہے کہ ہمیں اپنے گرد و نواح رہنے والے ساتھیوں کی، اپنے جماعتیوں کی، غیر جماعتیوں کی جو مسکین ہے، یہاں کوئی شرط نہیں کہ وہ واقعتاً وہ اہل حدیث ہو، واقعتاً وہ بریلوی ہو، واقعتاً وہ شیعہ ہو، اس کو دیں گے، نہیں. مسکین ہونا شرط ہے. مسکین کا مطلب ہے کہ اس کی گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. وہ بندہ تو ہے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں ایک منہ سا عورت، غلط کار عورت کو بخش سکتا ہے تو اس کی مخلوق میں برا ہے اچھا ہے وہ تو اس کا تعلق ہے نا. ہمارے لیے تو ایک انسان ہے، کتے سے تو بہتر ہے. اس کے عمل، اس کا کردار ہمیں نہیں پتا، وہ اندر بیٹھ کے کیا کرتا ہے. ہمارے سامنے وہ ایک بندہ بھوکا ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. یہ فطرانہ ان کے لیے جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے ان کو دینا ہے. لوگ پیسے دے دیتے ہیں، وہ جس کو دیا وہ جا کے سگریٹیں خریدتا ہے. آپ کا فطرہ کس کام آیا؟ پتہ نے پہلے فطرانہ دے دیا، اب جو بقیہ روزے ہیں وہ کیا ہوں گے؟
فطرانہ تو جو 15 تھے پہلے ان کا تو فطرانہ ہو گیا، چلو بخشش ہو گئی، 15 قبول ہو گئے، بقیہ 15 وہ کیا کریں گے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ٹائم مقرر کیا کہ چاند دیکھنے کے بعد اور عید سے پہلے. ہمارے یہاں الحمدللہ کئی عرصہ پہلے سے نظام بنایا تھا. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے چودھری محمود الحسن صاحب کو. انہوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی دوست احباب کے ساتھ مل کر. وہ ساری رات لسٹ بن جاتی تھی، پہلے فطرانہ یہاں جمع ہو جاتا تھا اور گھر کی ہر ضرورت کھانے پینے کے ساتھ متعلقہ، حتیٰ کہ آرڈر دے دیا جاتا تھا اور مرغی کا گوشت بھی ایک گھر کی ضرورت کی خاطر اس فطرانے میں جمع کر لیا جاتا تھا. آرڈر دے دیا جاتا، پیسے دے دیے جاتے. عید کی چاند نظر آنے کے بعد مرغی کا گوشت آدھا کلو 1 کلو جتنی ضرورت ہے گھروں کے حساب سے، بڑا گھر ہے تو بڑا، ضرورت مند ہے تو زیادہ، کم ہے تو زیادہ، جس طرح بھی ہے اس حد تک سیویاں، چاول، چینی، گھی اور باقی جو ضرورتیں گھر کی کم از کم اس دن کھانے پینے کے ساتھ متعلقہ ہیں وہ ان کو دے دی جاتی. ساری رات اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے، وہ ساری رات اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گھر چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے آپ کریں، عید کے لیے تیاری کریں، آپ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد وہ نظام آہستہ پڑھتے اب تقریباً ختم ہو گیا. اب کوئی بندہ اگر ذمہ داری لے لے تو ہم اب بھی یہ نظام چلانا چاہتے ہیں، لیکن بندے کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں. اس کے نتائج ہم نے یہاں بہت دیکھے، لیکن ہمارے ساتھی یا تو اس طرف توجہ میری کوتاہی کہ میں کرا نہیں سکا، یا ساتھیوں کی کوتاہی کہ وہ اس کے بعد اس طرف توجہ کر نہیں سکے، اپنے کاروبار میں مصروف رہے. بھائی ہماری ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری بھی ہے کہ بھوکے بندے کی خبر گیری کرنا، کسی کے دکھ میں اس کے ساتھ آ جانا، اس کے ساتھ حوصلہ افزائی کر دینا، 4 لفظ ہی اس کی ہمدردی کے بول دیں تاکہ اس بندے کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور جس بیماری میں، جس مشکل میں وہ پھنسا ہوا ہے اس مشکل میں اس کو حوصلہ مل جائے، وقت اس کا اچھا گزر جائے. سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی. اس کے لیے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو 2 بندے 10 بندے پیش کرنا چاہیں تو اب ٹائم ہے. ہم نام لکھیں گے ان کا جو ہمارے محلے میں سب سے پہلے اس محلے کے اندر، اس محلے کے باہر، پھر جہاں جہاں کوئی واقفیت، کوئی تعلق داری ہے اس تک وہ فطرانے کی رقم، فطرانے کی کھانے پینے کی چیزیں، فطرانہ رقم نہیں، فطرانہ کھانے پینے، تومۃ للمساکین، مساکین کو کھانے پینے کی چیزیں دینا. وہ پوچھتے ہیں جی فطرانہ کتنا ہے جی؟ 10 روپے دے دیں جی 20. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ ٹھیک ہے جی کھانے پینے کی چیزوں میں گندم آج کل آ رہی ہے 2200 روپے، 2.5 کلو گندم کی قیمت لگا کے اس کی کوئی چیز لے کے دے دیں. اب 2.5 کلو گندم کی کوئی چیز مٹھائی کے سوا کیا آ سکتی ہے؟ عید والے دن مٹھائی کھا کے کوئی بندہ دن بھر گزارا کر سکتا ہے؟ نہیں گزارا ہوتا. کھانے پینے کی چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کھانے پینے میں اس دن کوئی بندہ بھوکا نہ رہے. یہ مختصر میں نے آپ کو ایک حوالہ دے دیا ہے. اس کے لیے اگر کوئی بندہ تیار ہوتا ہے، کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو وہ انتظامیہ سے رابطہ کر لے. انتظامیہ انشاءاللہ ان کے ساتھ پورا تعاون کرے گی جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے. نفع نقصان کو نہ دیکھیں، آخرت کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا